درجات بالخصوص مرحوم علامہ حافظ سید ذوالفقار شاہ اور سید مہدی حسین گردیزی اور سید عسکری حسن گردیزی کے درجات بلند فرما۔ میرا پاک اللہ اس اللہ خانے کو امام زمانہ کے ظہور کا خواہاں بخار فرما، مرحوم شیخ اللہ کی توفیقات کی رافع فرما، مرحوم مراد شاہ گردیزی مرحوم کے درجات بلند فرما۔ میرا پاک اللہ حاضرین کے دل مقاصد پورے فرما۔ اے اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت کا واسطہ تمام دنیا میں جہاں کہیں بھی حکمران اہل بیت اطہار موجود ہیں ان کے گھروں پر اپنی رحمت اور برکت کی بارش نازل فرما۔ میرا پاک اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت کا واسطہ امام زمانہ بادشاہ کی خدمت عالیہ میں ہم جشن پاک پیش کر رہے ہیں، اس کا جو بھی اجر ہو ہمیں دنیا و آخرت میں عنایت فرما۔ اے اللہ بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عنایت فرما، بالخصوص مومن مخصوص کو میرا پاک اللہ آج کے دن کے صدقے میں صاحب اولاد نرینہ فرما۔ اے اللہ مریضوں کو شفاء کلی اور عاجل عنایت فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما۔ میرا پاک اللہ ہمارے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، مل کے باغ بلند صلوات۔ سب سے پہلے تمام احباب کی خدمت عالیہ میں سامع الحجت کے ظہور و نور اس موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیجیے۔ آپ کو ڈھیروں مبارکیں۔ مولا امام زمانہ بادشاہ کی خدمت عالیہ میں بھی ہم مبارک پیش کرتے ہیں، تبریک پیش کرتے ہیں کہ سرکار ہم سے راز میں کچھ نور ہو جائے۔ آپ کی توجہ ہے شروع کر دیں۔ مولا امام رضا بادشاہ کا جشن ہے تو ہمارا دل بھی یہی ہے کہ دو چار جملے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، ورنہ کائنات عالم میں ان کی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ ان کا مقام کیا ہے۔ سماعت فرمائیں گے، جشن ہے، جھولیاں پھیلا کے بیٹھو، طلب کرو، مانگ کے جاؤ، اور ایسے نہیں کہ فقط خالی مانگ کے جاؤ، مانگو اور کچھ لے کے جاؤ۔ مولا امام رضا بادشاہ کا جشن ہو رہا ہے اور وہ ہستی ہے کہ جس کی زیارت ہم نماز میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء۔ امام رضا آپ وہ ہستی ہیں جو فقیروں اور ضعیفوں کے مددگار ہیں۔ میرے سامنے بڑے بڑے صاحب قلم موجود ہیں، صاحب علم موجود ہیں، بانیان کا تعلق علمی گھرانے سے ہے، تو اب یہ زیارت کا جملہ مطلق ہے، مقید نہیں ہے کہ کسی کو روٹی کی ضرورت ہو تو وہ مانگے، کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ مانگے، کسی کے لیے ذات راہ نہیں ہے تو وہ مانگے، بلکہ مطلق جملہ ہے، معین الضعفاء والفقراء۔ جہاں جہاں کہیں ضعیف ناتوان پھنستے ہیں ان کے مددگار بھی مولا رضا ہے، غریبوں کے مددگار بھی مولا رضا ہے۔ ماشاءاللہ جی، سلامت رہو، یہ مددگار ہیں، فقط مددگار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی مومن اگر فقیر ہے تو اس کے مددگار ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ مطلق جو بھی فقیر ہے اس کے مددگار ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی ضعیف ہے اس کے مددگار ہیں، مطلق ہے بھائی، چاہے کوئی شیعہ ہے ضعیف ہے اس کے مددگار ہیں، چاہے کوئی سنی ہے ضعیف ہے اس کے مددگار ہیں، چاہے کوئی کسی اور مسلک کا ہے جو کمزور ناتواں ہے، فقیر ہے، غریب ہے، بے زر ہے، بے مال ہے، عالم مسافرت میں ہے، یہ ان کے مددگار ہیں۔ کوئی قید نہیں ہے یہاں، مذہب کی کوئی قید نہیں، عقیدے کی کوئی قید نہیں، بس یہ بات ہے جو ضعیف ہوگا، جو ناتواں ہوگا، جو کمزور ہوگا، جو مسافر ہوگا، جو غریب ہوگا، اس کے مددگار ہیں۔ اور آگے والے جملے نے بیان کر دیا ہے اللہ کی دو صفتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم کی مدد کے ساتھ ہے، اور اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ رحمان ہے، دوسری یہ صفت ہے کہ
رحمت نچھاور کرے، مومن پر بھی کرے، یہاں مطلق ہے، یہی جملہ ہے السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، یہاں بھی مطلق ہے، جیسے اللہ کافر کو بھی رحمت دیتا ہے مومن کو بھی دیتا ہے، یہاں مومن غریب ہے اس کی مدد ہوگی امام رضا بادشاہ کے ذریعے، اگر کوئی مومن غریب ہے اس کی مدد، اگر کوئی غیر مومن غریب ہے اس کی بھی مدد ہوگی مولا امام رضا بادشاہ کے ذریعے، لیکن شرط ہے اللہ رحیم ہے، اور رحمان وہ ہوتا ہے جو کافر پہ بھی رحمت نازل کر دے اور مومن پر بھی کر دے، رحیم وہ ہوتا ہے جو آخرت میں فقط مومن پر رحمت کرے، جس طرح یہ اللہ کی رحیمیت والی صفت ہے، اسی طرح امام رضا کی زیارت کا یہ جملہ ہے السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی دوم الجلاء، امام رضا قیامت والے میدان میں آپ نے ہر کسی کی مدد نہیں کرنی بلکہ اپنے حقداروں کی مدد کرنی ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بنا رہی ہے بات کی جشن ہے، علی علی کر کے جاؤ آمین، ٹھیک ہے۔ عام گفتگو ہو رہی ہے، عام بھائیمانہ لفظ عام ہے، ورنہ مداحی تو اس ہستی کی ہو رہی ہے جن کا مداح خود خدا ہے، اس ہستی کی مداحی ہو رہی ہے۔ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجلاء، کائنات کے عالم میں کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ میدان حشر میں لوگوں کی کتنی تعداد ہوگی؟ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجلاء، مطلب یہ ہے او پکار کو پہنچنے والے ہیں، اپنے ہر ظاہر کی پکار کو پہنچنے والے، اپنے ہر شیعہ کی پکار کو پہنچنے والے، کوئی مشرق میں کھڑا ہے، کوئی مغرب میں کھڑا ہے، کوئی شمال میں کھڑا ہے، کوئی جنوب میں کھڑا ہے، کوئی کسی جگہ پہ کھڑا ہے، لیکن مولا کی یہ صفت ہے یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجلاء، قیامت والے میدان میں ہر شیعہ کی پکار پہ بھی پہنچ رہے ہیں اور ہر اپنے ظاہر کی پکار پہ بھی پہنچ رہے ہیں۔ تو پھر میرے مولا امام رضا بادشاہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے میرے پاپا امیر المومنین کا 40 گھروں میں افطار کا انکار نہ کرنا، میں اس کا 7واں بیٹا رضا کبھی اس وقت بھی موجود تھا جب کائنات عالم کی کوئی شے نہیں تھی، ہم 14 کا خاندان یا اللہ کی ذات تھی یزدان اور ہمارا خاندان، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا۔ مولا رضا بتا رہے جب میں میدان حشر میں کائنات کے چپے چپے پہ حاضر ہوں، میرے بابا علی 40 جگہ حاضر کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ مولا امام رضا بادشاہ کے پاس اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی عطا کردہ طاقت، یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ نے سلسلہ بنایا ہے، جس طرح والدین کو اولاد کی پرورش کا سلسلہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، جتنا بڑا خاندان، ایک بندے کے 12 بچے ہیں تو وہ 12 کو پالتا ہے، ایک کے 2 ہیں وہ 2 کو پالتا ہے، بعض سعودی عربیہ میں 100 سے بھی بڑھ گئے ہیں بچوں کے حساب سے، وہ ان کو پالتے ہیں، یعنی جتنا جتنا خاندان بڑھتا جاتا ہے اقتدار وسیع ہوتا ہے، تو 14 کا خاندان وہ خاندان ہے جن کا اقتدار پوری کائنات پہ ہے، جس طرح باپ اولاد کو پالتا ہے، یہ روحانی باپ ہو کے ہم سب کو پالتے ہیں۔ مل کے نعرہ حیدری،
وہی والد ہیں جو ہمیں ارتقا کی طرف لے جاتے ہیں. والد ہمیں زمین کی طرف لے جاتا ہے اور یہ وہ ہیں جو ہمیں پرواز کرا کے عالم بالا کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا اختیار اقتدار ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک سرکار کا معجزہ پیش کر دیتا ہوں, اس کے بعد باتیں, چونکہ یہ معجزہ بھی ساتھ چلتا رہے اور علمی گفتگو بھی چلتی رہے. مولا کی خدمت عالیہ میں قبلہ فخر حسین شاہ صاحب کہ ایک مولا کا حکمدار تشریف فرما تھا, فقط اکیلا, اور سارے نمازی نماز پڑھتے گئے اور نماز کے بعد وہ چلے گئے, اکیلا بچ گیا کیونکہ مولا سے عشق بڑا تھا. تو اب سرکار نے دیکھا کہ یہ اکیلا ہے, اپنے قریب بلایا, فرمایا تو اپنے پاپوش پہن لے, میرے پاپوش سیدھے کر, میں آ رہا ہوں. میں آج یہ چاہتا ہوں کہ تجھے اپنی اماں زہرا کا ظاہر بناؤں. قدردان کو تشریف فرماؤ. عام تو سالار کافرہ کے ساتھ زیارت کرتے ہیں, یہ اتنا خوش نصیب بندہ ہے جو مولا کہہ رہے ہیں تو میرے ساتھ چل جنت البقیع میں میری اماں کی قبر کی زیارت کر. کہتا ہے میں بڑا خوش ہو گیا, سرکار مجھے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. سرکار آئے, سرکار نے زیارت فرمائی, مجھے بھی کہا جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں تو بھی اسی طرح پڑھ. میں نے زیارت کی, اتنا سکون آیا. کہتا ہے کہ پہلے بھی میں جنت البقیع جاتا تھا بنت پیغمبر کی قبر کر کے, لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں زمین پہ نہیں کھڑا, عرش اعظم کے اوپر میرے قدم ہے. اس میں سلامت رہو, باکرامت رہو, مولا پاک آپ کو طول عمر عنایت فرمائے. پہلے بھی آپ کے لیے دعا کرائی گئی ہے, آپ تشریف لائے ہیں. مزید آپ کی خدمت عالیہ میں یہ جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. کہتا ہے ایسے لگتا تھا میرے پاؤں زمین پہ نہیں ہے, عرش اعظم کے اوپر میں, اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں زمین پہ نہیں بلکہ ملائکہ کے ساتھ عالم بالا میں پرواز کر رہا ہوں. مالا العالم میں پرواز کر رہا ہوں. اتنی مولا نے زیارت جو پڑھی, لیکن کہتا ہے مجھے لفظ ایک بھی یاد نہیں ہے. لیکن یہ قریب امام ہے اور انہوں نے اپنا کرم ظاہر کرتے ہوئے میری طرف دیکھا اور فرماتے ہیں میں امام ہو کے یہ جانتا ہوں تو کچھ طلب کرنا چاہتا ہے لیکن طلب کر نہیں پا رہا. بتا تیری طلب کیا ہے؟ امام وہ نہیں ہوتا جس کو پہلے چوری میسج کیا جائے, جو سی آئی ڈی کے محکمے بنائے وہ امام نہیں ہوتا. امام وہ ہوتا ہے دل میں دھڑکن بعد میں ہوتی ہے, علم امام پہلے بول جاتا ہے. بسم اللہ. الہی آمین. جی 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 ماشاء اللہ. آپ مخدوم صاحب قبلہ کی بات آپ تک شاید نہیں پہنچی. میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں کیونکہ میرا ارادہ بھی تھا وہ حدیث آپ کو سنانے کا, تو اب میں وہ جلدی سنا دیتا ہوں. یہ فرما رہے ہیں مرحوم مغفور سلطان العلماء ابو الفصاحت علامہ غفر عباس ہاشمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت پڑھی ہوئی مخدوم صاحب قبلہ مخدوم محمد یوسف شاہ گردیدری نے یہ ہمارے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے, تو میں بلند آواز سے آپ تک یہ جملہ پہنچانا چاہ رہا ہوں. یہ قبلہ کو یقیناً ان کا ثواب, یہ روایت کا ثواب قبلہ کی روح پر کو جائیں, اور ہمارے نانا جان قبلہ امیر العلماء علامہ امیر محمد ہاشمی توصیفات چھوٹی کہ جو قبلہ سلطان العلماء علامہ غفر عباس ہاشمی فرمایا کرتے تھے, اسی منبر سے کہا تھا مجھے دیکھ لو میں امیر العلماء کی تربیت کا نتیجہ ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اب یہ ہے کہ سب سے بڑی جنت, سب سے بڑی جنت انبیاء رش کریں گے کہ یہ جنت ہمیں مل جائے. امام حسین بادشاہ فرمائیں گے یہ عام جنت نہیں ہے, کربلا کی دھرتی ہے. ہاں اس جنت میں آنے کا شوق ہے تو میرے حکمداروں کو نیکیاں دیتے جاؤ, عزاداروں کو, اور اس جنت میں آتے جاؤ. اور فرما رہے تھے مخدوم صاحب قبلہ نے یہ کہا ہے اب مولا امام حسین بادشاہ کی جنت, یہ کربلا مولا, یہ جنت کا ٹکڑا ہے, یہ اسی دھرتی سمیت خاک سمیت اٹھا لیا جائے گا. جنتوں سے سب سے بڑی جنت یہ دھرتی کربلا ہوگی. اور مولا
امام حسین بادشاہ کے صحابی سارے جنت میں محو گفتگو ہوں گے، اچانک اوپر دیکھیں گے تو ایک چمکتی ہوئی جنت نظر آئے گی، حیران ہو کے کہیں گے ہم تو سمجھتے تھے ہماری جنت سب سے بڑی بھی ہے، بدلنے والا ہے، یہ کون سی جنت ہے؟ امام حسین مسکرا کے فرمائیں گے تمہیں علم ہونا چاہیے یہ مولا امام رضا بادشاہ کی جنت ہے۔ یہ حدیث ہم پڑھنے لگا ہوں، کائنات عالم کے رسول کا پاک فرمانا ہے ہذہ روضۃ من ریاض الجنہ، امام رضا بادشاہ کا جو روضہ ہے یہ کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں دنیا میں بھی جنت، جیسے کربلا جنت ہے، مشرق مقدس بھی جنت ہے، اور میرے مولا امام رضا بادشاہ کی جنت یہ کربلا کی جنت سے بھی اوپر نظر آتی ہے۔ امام رضا بادشاہ کی زیارت کا ثواب ایک قدم پہ لاکھ لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ مولا امام رضا بادشاہ کی زیارت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بارگاہ ملکوتی ہے امام رضا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کہاں ہیں، یقین مان لو ہم جنت میں ہوتے ہیں، ہم زمین پہ نہیں ہوتے۔ مولا کا حرم جنت ہے، رسول پاک نے کہا ہے کہ ہذہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بات ذہن میں ہے، بی بی پاک کی قبر اطہر کے سرانے کھڑے ہیں، مولا کا غلام بھی مولا امام رضا بادشاہ بھی، سرکار نے فرمایا تو کچھ مانگنا چاہتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا، بتا کیا چاہیے؟ اور یہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا چلوں، یہ اس دن راوی کہتا ہے کہ 9 ذی الحج کا دن تھا، کل عید تھی اور میں سرکار کی خدمت عالیہ میں موجود تھا۔ مولا نے پوچھا، تصور سے شاعر اہل بیت ہو، سرکار نے پوچھا یہ ہوتا ہے نا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا نہیں آتا، جب بھی آتے ہیں یہ اللہ کے نائب آتے ہیں، یہ اللہ کی زبانیں آتی ہیں، پوچھ رہے ہیں بتا تیری رضا کیا ہے، کیا چاہنا ہے تمہیں، تیری کیا خواہش ہے؟ یہ سب جھکا کے عرض کرتا ہے مولا میں بڑے موقع کی تلاش میں تھا کہ میں اکیلا آپ کی خدمت عالیہ میں آپ سے کچھ گزارش کروں، لیکن آپ کی ہیبت ماننے ہوتی رہی ہے، آج بھی میں اکیلا تھا مسجد میں، میری جرأت نہیں ہو پا رہی تھی۔ مولا نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں تو بیان کر، اگر میں یہ جانتا ہوں کہ تو کچھ طلب کر رہا ہے تو میں دینے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، تو بیان کر نہ گھبرا۔ کہتے ہیں مولا آپ بہتر جانتے کثیر العیال بندہ ہوں، کل عید کا دن ہے اور میرے پاس خرچہ نہیں ہے، ارادہ یہی تھا کہ بچوں کے لیے کوئی خریداری کرتا، میرے مولا نے فرمایا پھر گھبرا کیوں گئے ہو؟ یہ سنت امام حسن مجتبی اور امام حسین ہے کہ نانا سے بھی عید والے دن فرمائش کی تھی، گھبراؤ نہیں، میں قادر ہوں، جتنا چاہو میں دینے کی طاقت رکھتا ہوں۔ میرے مولا کے ہاتھ میں عصا تھا، میرے مولا نے اسی وقت جنت البقیع کی زمین پہ مارا، زمین پھٹ گئی، جب زمین پھٹ گئی تو ایک تلاطم والا سمندر نمودار ہو گیا جس میں سونے کی مچھلیاں تھیں۔ میرے مولا امام رضا بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا جتنے سونے کی ضرورت ہے یہ مچھلیاں پکڑ لو۔ بھائی اب تو کچھ لینے کی بات ہے، آپ پریشان ہو گئے، سونا لے رہا ہے، سونا، اور ہم جیسا ہوتا ہم تو پتہ نہیں کیا کرتے، گاڑی کا باہر دے میں بھرو، اس نے فقط ایک اٹھائی ہے، یہ مولا کا دن بہترین گزر جائے گا اور مجھے آگے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب ضرورت پڑے گی میں کوئی بے وارث ہوں یا آپ کوئی دور ہے؟ علی والا لالچ نہیں کرتا، علی والا لالچ نہیں کرتا بھائی، مولا امیر المومنین کو ماننے والا لالچی اور حریص نہیں ہوتا۔ مولا امام رضا بادشاہ نے پھر اسی وقت عصا مارا، وہ سمندر بند ہو گیا، فرمایا بھیجو جو کچھ خرید کرنا چاہو خرید کرو۔ بڑا خوش ہونا واپس آیا، وہ کہتا ہے کہ زمانہ ہمارے آئمہ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر یہ ظالم مانے امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہاتھ اٹھا کے نیچے لے آئیں تو ثقلین کی عبادت پہ بھاری، تو کوئی قدردان بیٹھے ہو بھائی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ثقلین کی بندگی پہ بھاری ہو جائے، اگر آسا زمین پہ مار
تو وہ سونے کے خزانے ظاہر کر دے. کون ان جیسا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ان جیسا نہیں ہو سکتا. یہ معجزہ کی اللہ جنت البقیع ہے. ٹھیک ہے، یہ یہی معجزہ مولا نے خراسان میں بھی ظاہر کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی جنت البقیع میں معجزہ ہوا تھا. اس وقت کے ابو ذر نے ایک مچھلی اٹھائی تھی، چونکہ علی والے لالچ کرتے ہی نہیں ہیں. یہ تو سیف النساء ایرانی شاعرہ نے بھی کہا ہے، علی اپنے ابی طالب کا غلام بغیر سر کے نہیں رہ سکتا. اگر رہے گا تو ایک رات رہے گا، صبح حیدر کرار مشکل کشائی کر دیں گے. بتانے کے بعد ہمارا عقیدہ بلند ہونا چاہیے، اور ان کی عطا میں تو کوئی کمی نہیں ہے. ان کی عطا تو جاری و ساری ہے، لیکن ہماری جب نیت خراب ہوتی ہے یا ہمارے ظرف خراب ہوتے ہیں یا کوئی مصلحت ہوتی ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. یہی ایک آدمی خراسان میں جب سرکار تشریف فرما کے مولا کی خدمت عالیہ میں آیا، مولا میں بڑا غریب ہوں اور غربت نے میری بس کرا دی. میرے مولا امام اللہ بادشاہ نے فرمایا میرے پاس تو آج آ رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں غربت نے تیری بس کرائی ہے، آج میں تیری غربت کی بس کرا رہا ہوں. جاگو 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 علی والو. میرے مولا امام اللہ بادشاہ فرما رہے ہیں آج جی 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 مخدوم صاحب قبلہ فرما رہے ہیں. یہ تو مولا امام اللہ بادشاہ ہیں. میں بی بی فضا کا جو انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ بھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر. تو یہ روایات میں ہے شاہ ہند کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی. ایک روایت میں ہے شاہ حبش کی بیٹی تھی. تو یہ کیمیا گری کا نسخہ بھی جانتی تھی جناب فضا. اور فضا کہتے ہی چاندی کو ہے، پہلے یہ چاندی بناتی تھی، اس کے بعد سونا کیمیا گری کا یہ نسخہ جانتی تھی. جب اہل بیت اطہار کے گھر میں یہ تشریف لائیں، ظاہراً دیکھا ادھر فاقے ہیں، ادھر باہر دسترخوان چلتے ہیں، کوئی دلاگر آتا ہے تو خالی جاتا نہیں، لیکن صحن عصمت کے اندر فاقے نظر آتے ہیں. بی بی پاک نے ایک سونے کی مچھلی بنائی. ٹھیک ہے، سونا پہلے بنایا لوہے سے، اس کے بعد اس کو مچھلی کی شکل میں ڈالا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب صحن عصمت کے اندر تشریف لائے تو بی بی پاک جناب فضا نے سلام کیا، سر جھکایا اور دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے وہ سونے کی مچھلی مولا کی خدمت عالیہ میں پیش کی. مولا امیر المومنین بہت خوش ہوئے، مسکرائے، سر چوم کے فرمایا فضا اگر تو اس کو آگ پہ زیادہ پکاتی اس کا رنگ بھی اچھا ہوتا، اس کی قیمت بھی زیادہ لگتی. بی بی فضا حیران، مولا آپ یہ کیمیا گری بھی جانتے ہیں؟ مولا نے فرمایا میں کیا میرا بیٹا حسن مجتبیٰ بھی جانتا ہے، میں کیا میرا بیٹا حسن مجتبیٰ بھی جانتا ہے. مولا حسن مجتبیٰ کو بلایا گیا تو مولا نے بھی اسی مچھلی کو دیکھ کے یہی کہا اگر اس کو آگ پہ زیادہ پکایا جاتا رنگ زیادہ آتا، قیمت بھی زیادہ ہوتی. اس کے بعد میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا میرے بیٹے حسن مجتبیٰ اس سونے کی مچھلی کو اپنے حقیقی خزانوں کے ساتھ ملا دو، ملحق کر دو. مولا حسن مجتبیٰ نے پیر کی ٹھوکر ماری، زمین پھٹ گئی اور وہ بھی تلاطم مارتا ہوا سمندر نمودار ہو گیا جس میں سونے کی مچھلیاں تیر رہی تھی. مولا حسن مجتبیٰ نے ان کو اس کے ساتھ ملا دیا اور فرمایا بی بی فضا سے کہ ہم وہ ہیں ہمارے نوکر بھی سونا بنا لیتے ہیں. سونا بنا لے. اب خراسان والے بندے کی بات ذہن میں مولا غربت نے میری بس کرا دی. سرکار نے فرمایا آج میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں تو میرے پاس آیا ہی یاد ہے، اب پہلے آیا، آج تیری غربت کی بس کرا رہا ہوں. خدا جانتا ہے میرے مولا نے اسی طرح اپنا عصا زمین پہ مارا، زمین پھٹ گئی ہے. بہت بڑا سمندر بحر زخار تموج میں آ رہا ہے اور اس میں مچھلیاں سونے کی ہیں. میرے مولا نے فرمایا جتنی جی کرے اٹھا لو. اس نے بھی ایک اٹھائی. مولا نے فرمایا میں نے کہا ہے زیادہ اٹھاؤ. بہت بڑی اس کے پاس چادر تھی. سرکار نے فرمایا یہ بچھاؤ اور مچھلیاں اٹھانا شروع کر دو. وہ راوی کہتا ہے میں نے اتنی اٹھائی جتنی میں اٹھا سکتا تھا. اس دن کے بعد خراسان کا سب سے امیر آدمی میں بن گیا. خراسان کا سب سے امیر آدمی امام رضا بادشاہ نے مجھے بنا
عرفان کے لیے جملہ کہتا ہوں، السلام علیکم یا انیس النفوس، نفس کی جمع ہے نفوس، اور ہم تین چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم، نفس، روح۔ مجھے کوئی کائنات عالم کا محقق بندہ بتائے کہ میں نے روح کو دیکھا ہے، میں نے نفس کو دیکھا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ جب بھی نظر آتا ہے جسم نظر آتا ہے، نہ روح نظر آتی ہے، نہ نفس نظر آتا ہے۔ تو مولا امام رضا بادشاہ کی زیارت میں آپ ہر وقت پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا انیس النفوس، اور نفسوں کے انیس اور نفسوں کو پہلانے والے، نفسوں کے جانشین، نفسوں کے ہم نشین مولا امام رضا بادشاہ کی یہ زیارت کا جملہ ہے۔ یعنی ہم خود اقرار کرتے ہیں جو شے ہمیں نظر نہیں آتی، امام رضا ان میں بیٹھ کے ان کی قضاوت کرتے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں نظر ہی نہیں آتی ان میں بیٹھ کے ہمارے مولا امام رضا قضاوت کرتے ہیں، ان کو پہلاتے ہیں۔ انیس العارفین، مولا امام حسین بادشاہ کا بھی لقب ہے انیس العارفین، عارفین کے انیس، یہاں نفسوں کے انیس ہیں، ٹھیک ہے، نفسوں کی تنہائی کو دور کرنے والے۔ جب بندہ مرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، وہ بندے کو موت آتی ہے، موت نفس کو آتی ہے۔ جب نفس موت چکھ رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، امام رضا فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، میں رضا تیرے ساتھ ہوں۔ مطلب یہ بنتا ہے اور کچھ نہیں بنتا۔ مولا امام رضا کریم ابن کریم کی بلا اتنے مولا کے معجزات ہیں کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنے میرے مولا کے معجزات، لا تعالی معجزات۔ ہاں، دو ہستیوں کے بارے میں یہ ملتا ہے، یا سرکار محمد مصطفیٰ کے ناقہ کے بارے میں کہ جب ہجرت فرمائی تو لوگوں نے کہا حضور میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر تشریف لائیں۔ مولا نے فرمایا کہ نہیں، میں کسی کے گھر بھی نہیں جاؤں گا، میرا ناقہ مامور ہے، جس جگہ پہ یہ بیٹھ جائے گا میں محمد اسی گھر میں آ جاؤں گا۔ جناب ابو ایوب انصاری کی دہلیز پہ سرکار کا ناقہ بیٹھا تھا اور سرکار اس کے مہمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سرکار مولا امام رضا بادشاہ جب مدینے سے خراسان جا رہے تھے، ایک روایت میں یہ ہے کہ قوم والا راستہ نہیں لینے دیا تھا حاکم وقت نے، ایک میں یہ ہے کہ وہ لینے دیا تھا۔ بہرحال تو ایک شہر میں مومنین کا شہر تھا، احوال تھا یا تارکان جو بھی شہر تھا، تو اس میں زکریا بن آدم، ٹھیک ہے، زکریا بن آدم مولا کا بڑا ماننے والا ہے، اور مولا کی سواری کو سارے لوگوں نے گھیرا، مولا ہمارے گھر چلے، ہمارے گھر چلے، ہمارے گھر چلے۔ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا اگر میرے نانا محمد ہجرت کے وقت کسی کے کہنے پہ اس کے گھر گئے ہوتے تو میں رضا بھی چلا جاتا، جس طرح ان کا ناقہ مامور تھا، جہاں بیٹھے گا اس کے مہمان بنیں گے، میرا اونٹ بھی مامور ہے، جہاں بیٹھے گا میں رضا اس کا مہمان بنوں گا۔ ٹھیک ہے، یا شمال دن کو ڈھیلے پڑھ کے نہ سنا کرو، سلامت رہو، پاک کرامت رہو، مولا پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، بانیان کے رزق توقیر عزت میں دن دگنی رات چوگنی اللہ پاک ترقی نصیب فرمائے۔ اب تو یہ سرکار کا اونٹ جو ہے نا وہ بیٹھا ہے زکریا بن آدم کے گھر، اس کے دروازے پہ سرکار اس کے مہمان ہو گئے۔ تو وہاں پہ ایک اہم حدیث ہے گولسن صاحب، اگر آپ چاہیں بڑی اہم حدیث ہے اور اس کو بچانا بھی بڑا مشکل ہے، سچی بات ہے، لیکن ہے بڑی اہم، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سناتا ہوں اور میں نہیں سناتا۔ بسم اللہ۔ میں بتانے لگا ہوں کائنات عالم میں، کائنات میں سب سے ذلیل بندہ کون ہوتا ہے، سب سے عزت والا کون ہوتا ہے۔ وہاں بھی لوگ آ گئے، جس طرح نیشا پور میں مولا کے ارد گرد آ گئے تھے کہ سرکار اپنی کوئی حدیث سنائیں آبائے طاہرین کی، اور مولا امام رضا بادشاہ ان سے کہا گیا کہ کچھ ہمیں کہو تو بعد و نصیحت کرو۔ تو میں آپ کی خدمت عالیہ میں خدا گواہ ہے، کائنات کا وزن ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں اس حدیث کا ایک لفظ بھی رکھو تو یہ بھاری پڑے گا، اتنی عجیب و غریب حدیث ہے۔ لوگوں نے کہا، سرکار نے فرمایا اگر سننے پہ آپ ہی گئے ہو پھر سنو، قل محبا لآل محمد وإن كنت فاسقا وقل محبا لمحبیہم وإن كانوا فاسقین۔ فرمایا میں
اس کے لیے ایک دو مقدمے چاہیے، تو ٹائم ہو گیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی، ٹھیک ہے نا؟ سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے لیے حوبدار اہل بیت ہونا ضروری ہے۔ معصوم یہ بتا رہے ہیں تو جتنا بھی بالکل گر جائے، بے شک گر جا، لیکن ہماری ولایت کو نہ چھوڑنا ورنہ مارا جائے گا۔ ہاں تو مولا امام رضا بادشاہ یہ بتا رہے ہیں انسان کی تباہی اس میں نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہے، انسان کی تباہی اس میں ہے کہ وہ آل محمد سے دور ہے۔ ٹھیک ہے، ہم فاسق کی ایک تو تعریف یہ ہے کہ جو وعدہ خلاف ہو وہ فاسق ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کو کوئی دین نہیں ہے، فاسق۔ اور جو بندہ فاسق ہوتا ہے کہ ہم کو نکاح پڑھتے ہیں آپ اور میں، ہر وقت جو فاسق ہوتا ہے نا اس کو ہم نکاح کا گواہ بھی نہیں بنا سکتے۔ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ تو اتنا بھی گر جائے، فاسق بھی ہو گیا ہے، ہوگا، لیکن ہماری محبت کو نہ چھوڑنا۔ اور تجھ سے بھی بڑا وقت ہے، بد وقت ہے وہ بندہ چاہے نمازی ہو اور ہماری ملا نہیں تو فاسق سے بھی گیا گزرا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں، اس لیے اس کے بعد فرماتے ہیں کون محباً لمحبیہم وَإِن كَانُوا فَاسِقِینَ، تو اہل بیت اطہار کے حوبداروں کا بھی حوبدار بن جا اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ اور بھائی میں آپ کی خدمت عالیہ میں بھی عرض کرتا ہوں، تفسیر عیاشی کی روایت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، سلامت رہو، اجازت نہ سمجھ آ رہی ہے، غور ہے، ہاں اب بات چلو آ بھی گئی، میں نے تو پہلے کہا تھا بڑی اہم بات ہے۔ مولا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا، مولا ہم دیکھتے ہیں آپ کے بعض، آپ کے سارے نہیں، بعض حوبدار نماز بھی نہیں پڑھتے، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں اور آپ کی محبت کا دم بھی کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں سے تو وہ اچھے ہیں جو بڑے نیک بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے، صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں، کیا کرنا؟ مولا امام جعفر صادق کی عزت کی قسم جب یہ روایات ہم سنتے تھے علماء آرام سے، اور قبلہ علامہ مدن فرقات ہاشمی صاحب سے بھی تعجب ہوتا تھا کہ مولا تکیے کی ٹیک لگائے بیٹھے، مولا نے تکیے کی ٹیک چھوڑ دی۔ قرآن پاک کی قسم میں نے گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے، میرے مولا تکیے کی ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ دی، جیسے بکھرا ہوا شیر شکار کو دیکھتا ہے اس طرح عالم جلال میں آگے گا۔ اور تو ہماری ولایت کو کیا سمجھتا ہے؟ جو بندہ نمازی ہے ہماری ولایت نہیں رکھتا، نماز پڑھتا پڑھتا ماچس کی تیلی کیوں نہ بن جائے، جب تک ہمارا حوبدار نہیں بنے گا جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ میرے مولا نے فرمایا آپ بتا، فرمایا میرے مولا نے سوال کیا، ایک بندہ نمازی ہے اور کتنی نماز پڑھتا ہے، میں چلو وہ حدیث بھی سناتا ہوں، سرکار نے بھی پوچھا، ایک بندہ نمازی ہے اور صبح و شام نماز پڑھ رہا ہے، روزہ دار ہے، ایک دن روزہ نہیں رکھتا، جتنی اس کی عمر ہے ساری زندگی کا روزہ دار ہے، نماز اس کی تہجد قضا نہیں ہے، اور قاری قرآن ہے، قرآن پہ قرآن پڑھے جا رہا ہے، ختم پہ ختم کیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جھوم کے پڑھ رہا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ایک ایک رات میں بھی بعض اوقات ختم شریف ہو رہا ہے، اس کے بعد صدقے پہ صدقہ ہے، ماہ مبارک رمضان میں روزے ہیں، نوافل ہیں، زکاتیں ہیں، خیراتیں ہیں، اور جا کے عمرہ بھی کرتا ہے، وہاں دسترخوان بھی چلاتا ہے، اور اس کے بعد عبادت پہ عبادت، سائی پہ سائی ہو رہی ہے، نیکی پہ نیکی ہو رہی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا وہ جنت چلا جائے گا؟ کہتا ہے نہیں مولا۔ تو مولا نے فرمایا پھر جنت کون جائے گا؟ کہتا ہے جو تمہارا حوبدار ہوگا۔ مولا نے اس لیے تو فرمایا، مولا فرماتے ہیں میں نے اس لیے کہا ہے بے شک فاسق بن جانا ہماری محبت کو نہ چھوڑنا۔ جس بندے کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا ہے، میں پھر ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھتا ہوں، اس کے بعد سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، اور میں کہوں گا ورنہ میری قسمت ہے۔ مولا کائنات عالم کے رسول کا یہ فرمان ہے، وَلَوْ صَفَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ يَعْبُدُ اللَّهَ أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ أَلْفَ عَامٍ قَائِمًا لَيْلُهُ صَائِمًا نَهَارُهُ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَانَ عِبَادَ اللَّهِ مِثْلًا لَهُ فَآتَاكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوما ثم لقى الله باغضا لعلی علیہ السلام لم یشم رایت الجنت سر اٹھانا میری طرف دیکھنا کائنات عالم کے رسول کا پاک فرمان ہے صحابہ سے خطاب کر کے کہا ہے حتیٰ کہ نام بھی لیا ہے یبنا ہوا ہے فرزند عمر اگر تم میں سے کوئی بندہ رکن اور مقام کے درمیان قیام کرے رکن اور مقام کے درمیان جو کائنات کا بہترین حصہ ہے بہترین علاقہ ہے بہترین زمین ہے وہاں جا کے قیام کرے بس کھڑا رہے نہیں نمازیں پڑھے کتنی 20 سال 50 سال کوئی قضا کر دے نہیں کتنی پڑھے 1000 سال یعبد اللہ الفام عبادت پوری ہو جائے گی نہیں ثم یعبد اللہ الفام 1000 کے بعد پھر 1000 سال عبادت ہو عبادت کا رنگ کیا ہو قائمن لیلہ صائمن نہارہ ساری رات قیام میں گزارے ہر دن روزے سے گزارے میرے اللہ حق ادا ہو جائے گا اللہ کہے گا نہیں ابھی تو بہت دور ہے ابھی جنت بہت دور ہے اس 2000 سال کی عبادت نے ہر رات کے قیام نے اس کو جنت کے قریب نہیں کیا ہر دن کے روزے نے جنت کا تقرب حاصل نہیں ہونے دیا بارے اللہ پھر اس سے بھی بڑا کام کر رہا ہے جتنی تمہیں زمین بنائی ہے اتنا اس کے پاس سونا ہے وکانا لہو میل الارض صحابن جتنی زمین اللہ نے بنائی ہے اتنا اس کے پاس سونا ہے فانفقوا فی سبیل اللہ اور بھوسا نہیں دے رہا گھاس نہیں دے رہا مٹی نہیں دے رہا توڑی نہیں دے رہا سونا اللہ کی راہ میں جتنی زمین اللہ نے بنائی ہے اور عبادت ہو جائے گی جنت کے قریب نہیں جنت سے بھی بڑا دور ہے اس کے بعد جتنے بندے اللہ نے بنائے ہیں اس کی ملکیت میں آ جائیں سب کو آزاد کر دے جنت مل جائے گی اللہ کہتا ہے ابھی بھی بڑا دور ہے بڑا دور ہے بڑا دور ہے اچھا مارے گا اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا مظلومیت سے قتل ہو جائے جنت مل جائے گی اللہ کی آواز آئے گی ابھی جنت سے بڑا دور ہے اس کے بعد اگر علی اپنے ابھی طالب کی بنا اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ بندہ بھی جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا اس لیے مولا نے فرمایا ہے تو گر بھی جائے نا جتنا گر جائے تیری اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ملتان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بت پرست ہو تو کیوں خبر ہو حدیث و کتنے میں راز کیا ہے جو ماں کے کاتے میں ڈھونڈ پائے وہ کیسے سمجھے نماز کیا ہے فلا علی کا نشہ ہو دل میں تو بندگی سرفراز ہوگی تمہارے دل میں نہیں ہے کربل بتانا کیسے نماز ہوگی لاہور جانا ہو لاہور سارے صاحب سرور تشریف فرماؤ قبلہ مخدوم صاحب مدوروار ہیں بھائی بولے ذرا یہ بھی ہیں جب سفر کرتے ہیں بڑے مخدوم صاحب قبلہ کافی بندے ان کے ساتھ ہوتے تھے حتیٰ کہ زیارات پہ بھی ٹھیک ہے اب مخدوم صاحب کا ایک نوکر ہے مخدوم صاحب نے اس کو ٹکٹ لے کے دیا ہے اس کی جیب میں ٹکا بھی نہیں ہے 1 روپیہ بھی نہیں ہے بھائی ٹکٹ لے کے دیا ہے ہاں بھائی تو لاہور آ جانا ہم اپنی گاڑی سے جا رہے ہیں ٹرین کا ٹکٹ لے کے دیا ہے وہ اکانومی کلاس کا ہی لے کے دیا ہے ٹھیک ہے بیٹھ گیا اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اتفاقاً یہ ذات رہا اس کو دینا بھول گئے اس کے بعد چونی بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ لے کے کھائے ٹھیک ہے اور ادھر گردیش صاحب بیٹھے ہیں گولسن صاحب ہیں صاحب سروت ہیں یہ بھی اسی ٹرین میں ہیں بہترین انہوں نے سلیپر لے لیا ہے اور کھانے کھاتے جا رہے ہیں فروٹ کھاتے جا رہے ہیں کولڈ ڈرنک پیتے جا رہے ہیں کیوں ان کے پاس بھائی ہے نظام نوکر کے پاس نہیں ہے اب آ جائے ٹکٹ چیک کرنے والا ٹی ٹی آ جائے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایک بندہ اسی مخدوم صاحب کے نوکر کے ساتھ ایک بندہ میں مثلا بیٹھا ہوں میری جیب میں 50,000 روپیہ ہو میں نے ٹکٹ نہ خریدا ہو تو وہ کیا کہے گا اتار لے گا جرمانہ لگائے گا جیل بھی دے سکتا ہے ٹھیک ہے میں اسے پیسے دکھاؤں میرے پاس بھائی بڑے پیسے ہیں میں خرید سکتا ہوں وہ کہے گا مجھے پیسے مت دکھا مجھے ٹکٹ دکھا اسی طرح جو نوکر جا رہا ہے چاہے 35 گھنٹے کا سفر ہے بھوکا چلا جائے گا لیکن اس کو ٹرین سے وزیر نہیں اتار سکتا اگر میرے پاس پیسے ہیں وہ کہے گا مجھے ٹکٹ دکھا 500 کا 1000 کا 2000 کا 50 نہ دکھا اسی طرح جو بندہ میدان حشر میں
ہے کہ یہ آپ کی خدمت کریں. سرکار امام رضا بادشاہ کے زمانے میں ٹھیک ہے ایک عورت کا نام تھا زینب، اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نعوذ باللہ من ذالک زینب بنت علی، ٹھیک ہے کہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے، میں شریف بھی نہیں ہوئی اور قیامت تک میں نے زندہ بھی رہنا ہے، ٹھیک ہے تاکہ لوگ میرا احترام کریں. اس نے دعویٰ کر دیا. اب یہ بات مامون تک پہنچی، وہ حکمران کا بادشاہ تھا، تو اب کیا کیا جائے؟ تو لوگوں نے کہا تو بیچارہ ہو کے پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ جب کائنات عالم کا مشکل کشا امام رضا موجود ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں شارٹ کٹ کر کے آپ کی خدمت عالیہ میں نتیجہ دینے لگا. جب مولا امام رضا بادشاہ موجود ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مولا امام رضا بادشاہ کی خدمت عالیہ میں آیا مامون اور عرض کیا ایسے ایسے ہے، کیا وہ عورت اپنے دعوے میں سچی ہے؟ مولا نے فرمایا بالکل جھوٹ بولتی ہے، بالکل جھوٹ بولتی ہے. اس نے کہا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کا علاج بھی بڑا آسان ہے، میں اس کو بھی دربار میں بلا، میں بھی دربار میں آ جاتا ہوں تو میرے سامنے وہ بات کر لے گی، میں جانوں اور وہ جانے، وہ آزاد ہو جائے گا، میں اس کا باطل ہونا ثابت کر کے دکھاؤں گا. اب بڑا اعلان ہو گیا، تمام شاہی حکم تھا، بڑے بڑے لوگ اکابرین آ گئے جو تھک چکے تھے، اس عورت کو کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا تھا. مولا امام رضا بادشاہ کے سامنے اس کو لایا گیا. مولا نے فرمایا ہاں بھائی وہ ہے دعویٰ کرنے والے کہ میں زینب بنت علی ہوں. اس نے کہا ہاں. مولا نے ایک دو سوال اس سے کیے کہ تیرے بال سفید کیوں نہیں ہوئے؟ اس نے کہا اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے اور اس لیے میرے بال بھی سفید نہیں ہوں گے اور قیامت تک میں زندہ بھی رہوں گی. مولا نے فرمایا ہمارے جد نامدار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا یہ دعویٰ ہے، سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہے؟ تو جو زینب عالیہ بی بی پاک تھی امام سجاد کے بقول معلمہ تھی، عالمہ غیر معلمہ تھی، بغیر پڑھانے والے کے عالم، میرے پاس علم ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس علم ہے. میرے مولا نے فرمایا اگر تیرے پاس علم ہے تو بتا اس وقت میں رضا کیا سوچ رہا ہوں. یار بولو یار، ہم تو جاجدہ ایک عذاب ہے. یہ کون بتا سکتا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا میں بتاؤں کہ تو کیا سوچ رہی ہے؟ شاگرد والو، ولایت والو، لاپرواہی نہیں کرتی، آج تو جشن ہے. کہتی ہے بتائیں. میرے مولا نے فرمایا تو یہ سوچ رہی ہے کہ پہلے سوال کرنے والے اور تھے، آج سوال کرنے والا کوئی اور ہے. مولا نے فرمایا تو جھوٹ بول رہی ہے. کہتی ہے نہیں میں سچ بول رہی ہوں. مولا نے فرمایا میں وہ امام ہوں تیرا دل بھی گواہی دے کہ تو جھوٹ بول رہی ہے، تیرے ہاتھ پاؤں. کہتی ہے نہیں یہ گواہی اگر دلوانی ہے مجھ سے نہ دلوائیں، میرے اعضاء و جوارح سے نہ دلوائیں. ممکن ہے اس پہ جادو کا اثر ہو جائے، کسی اور سے گواہی دلوائیں. تو میرے مولا نے فرمایا پھر یہ ہے برکت الصبا ہے جہاں پہ شیر رہتے ہیں. مامون سے پوچھا کتنے شیر رہتے تھے؟ کہا 8. ابھی ان کو غذا دی ہے، گوشت ڈالا ہے؟ کہا نہیں ابھی بھوکے ہیں، وقت ہوا چاہتا ہے ان کی غذا کا. تو میرے مولا نے فرمایا ہاں ان کو ابھی گوشت نہیں ڈالنا، کیونکہ ہم آل محمد خاندان بنی ہاشم پر ہیں، یہ لازم ہے جب بھی درندوں کے پاس جائیں تو وہ ہماری اطاعت میں اپنے سر جھکا لیں. غریب والوں کو سنو، طلب کرو بھائی. مولا امام رضا بادشاہ کہا ہے مخدوم صاحب قبلہ نے روایت نہیں بتائی ہے، کربلا سے بھی اوپر جنت ہے ہمارے مولا امام رضا بادشاہ کی. جولیاں پھیلاؤ میں اسی امام رؤوف امام کا موعظہ سنانے لگا. سرکار نے فرمایا اس کو لے جاؤ برکت الصبا میں جہاں درندے ہیں، بھوکے شیر ہیں. تو یہ اگر اپنے دعوے میں سچی ہے تو شیر اس کی اطاعت کریں گے، اس کے پاؤں پہ سجدے کریں گے، ورنہ اس کو کھا لیں گے. کہتی ہے اس طرح نہیں، اگر آپ نے یہ امتحان لینا ہے تو آپ بھی اپنی ذات کو میرے ساتھ شریک کریں. سرکار نے فرمایا کیا مطلب؟ کہ آپ کے ابتدا کریں، پہلے برکت الصبا میں آپ جائیں اور اس کے بعد میں جاؤں گی. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. اب مخلوقات عالم بھی ہے شاہی اہتمام کے ساتھ جھوٹی کو جھوٹا کیا جا رہا ہے. جب بھی کسی عورت، جو بھی عورت جھوٹی
امام رضا سرکار گئے برکت السلام بھوکے شیر، پہلے تو شیر دوڑے، جس طرح شکار کے دوڑتے ہیں وہ بڑی خوش ہوئی، اور مومن بھی تھے مولا کے چاہنے والے، وہ پریشان ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دوڑتے ہوئے شیر آئے، مجھے مولا امام رضا کی عزت کی قسم، انہوں نے مولا کے قدموں کے بالکل سامنے سجدہ کیا اور اس طرح بیٹھ گئے اور اپنی دم ہلانے لگے جس طرح ایک نوکر جابر سردار کے سامنے عاجزی سے بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، مولا نے فرمایا مخلوق خدا تم نے دیکھ لیا ہے، اب اس عورت کو ذرا بھیجو، اور مولا نے فرمایا شیرو اب تم واپس چلے جاؤ جو تمہارا مقام تھا، اب یہ عورت آ رہی ہے، جس کی وہ مستحق ہے اس کے ساتھ ویسا سلوک کرنا، رعایت بھی نہ دینا اور اس کے اوپر ظلم بھی نہ کرنا، جس کی وہ مستحق ہے اس کے ساتھ ویسا سلوک کرنا۔ مولا جب واپس آنے لگے، ایک شیر اس نے اپنے آپ کو دونوں ٹانگوں پہ اٹھایا، یعنی 4 دستگاہ ہوتے ہیں 4 ٹانگ، اٹھا کے کھڑا ہوا، اس نے کچھ کہا، ہم ہما کیا جیسے شیر بولتا ہے، جیسے شیر دھاڑتا ہے، ایک دھاڑ ہوتی ہے نا زیادہ تھوڑی آواز، اس نے سرکار سے کہا، اور میرے مولا امام رضا بادشاہ نے بھی اسی لفظ و لہجے اسی لغت میں اس کو جواب دیا۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، بھائی کوئی قدردان ہے، اس کو امام بنا جو شیروں کا بھی حاکم ہو، جو ملائکہ کا بھی حاکم ہو، وہ امام نہیں ہوتا جو گھر سے مسئلے پوچھے حلال ہے یا حرام ہے، وہ ہوتا ہے کیا کہنے سرکار جو باہر نکلے، جو مولا کے چاہنے والے تھے، سرکار کو روکا، یعنی یوں کر کے نہیں، ہاتھ چھوڑ کے مولا پہلے تو یہ فرمائیں اس شیر نے کیا کہا ہے اور پھر آپ نے کیا کہا ہے، ہم تو کچھ سمجھ نہیں سکے، انسانی لب و لہجے میں تو وہ بولا نہیں اور آپ نے بھی اسی کے لب و لہجے میں اس کو جواب دیا۔ یاد رہا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رزق دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ہم اللہ کے مقابلے میں ان کو رازق نہیں مانتے، اللہ کے بنائے ہوئے رازق ضرور مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے والدین کو مانتے ہیں اللہ کا بنایا ہوا رازق ہے، ہمارا باپ اس نے پالا ہے، ماں نے بھی پالا ہے، اسی طرح یہ اللہ کے بنائے ہوئے رازق ہے۔ میرے مولا امام رضا بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے عمر میں سب سے بڑا شیر یہی تھا جو میرے قریب آیا، ہاں مولا ہمیں بھی کچھ لگ رہا تھا یہ کیا کہہ رہا تھا، میرے مولا نے فرمایا ہے یہ کہہ رہا تھا مولا آپ قسمت سے آ بھی گئے ہیں، میں ضعیف ہوں، جب ہمیں گوشت ڈالا جاتا ہے یہ جوان شیر ہے یہ سارا کھا جاتے ہیں، میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں، میرا حصہ بھی نہیں بچتا، آپ انہیں کہہ دیں کہ یہ میرا خیال کیا کریں۔ جاننا میرے مولا امام رضا بادشاہ نے فرمایا تو گھبرا نہیں، میں امام رضا ہو کے کہہ رہا ہوں میں نے تیری جوانی اس طرح پلٹا دی ہے جیسے زلیخا کی جوانی پلٹ گئی۔ اور اس کے بعد اب آپ خود اندازہ لگا دیں، جو درندوں کو رزق دے سکتے ہیں، بھائی بوڑھیپے کو جوانی میں تبدیل کرنا فطرت کو بدلنا ہے نا، فطرت بدلنا ہے، ماہیت بدلنی ہے، ٹھیک ہے، چہرے میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، بڑھاپے کے آثار نمودار ہوتے ہیں، دانت کمزور پڑ جاتے ہیں، تو میرے مولا امام رضا بادشاہ نے شیر کی فطرت تبدیل کر کے یہ بتا دیا ہے جب میں درندوں کے لیے یہ قادر ہوں اپنے حوزاروں کے لیے کتنا معجز ہوا ہوں۔ بالکل تقدیر کے مالک ہیں، حکم صاحب قبلہ فرما رہے ہیں تقدیر کے مالک ہیں اور بالکل مالک ہیں، بلکہ کاتبان تقدیر کو حکم دینے والے ہیں، ٹھیک ہے، مقیس شیعت و زوار فی یوم الجلا، قیامت والے میدان میں جو شیعہ بھی بلائے گا مولا نے اس کی پکار پہ پہنچنا ہے، کوئی مشرق میں کھڑا ہوگا، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، تو مولا نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں امام رضا وہ امام رضا ہوں جو کائنات میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتا ہوں۔ اور نتیجہ سن لو، اس عورت کو شیروں کے سامنے پھینکا گیا تو 1 منٹ سے بھی پہلے سارے شیر اسے کھا گئے۔ مولا نے بتا دیا، آپ دیکھا ایک جھوٹا دعویٰ کرنے والے اور سچے مسند امامت پہ بیٹھنے والے امام رضا کا اختیار کیا ہے۔ وَعَلَىٰ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ بَيْتِ مُحَمَّدْ کی عزت و جلالت کا واسطہ یس پاک اپنی بارگاہ میں